الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، جمعہ کا دن جو مسلمانوں کے لیے ہفتہ واری عید کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کی بڑی فضیلت رکھی ہے اور اس دن کو امت محمدیہ کے لیے خاص کیا ہے، اور اس دن کی فضیلت اور احکام اور مسائل کی بہترین رہنمائی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور قیامت جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ یہ دن گناہوں کی معافی اور دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، یعنی یہ وہ دن ہے جس میں گناہ معاف کیے جاتے ہیں، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچوں نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ ان گناہوں کے لیے کفارہ ہیں جو ان کے درمیان ہوں، بشرطے کے بڑے گناہوں یعنی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اور یہ وہ دن ہے جس میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ کوئی مسلمان بندہ اسے پالے اور وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو، یعنی دعا کر رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ وقت بہت مختصر ہے، اور اس دن کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس دن نماز جمعہ ہے جو امت کے اجماع سے واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے اجر و ثواب رکھے ہیں، اس لیے ایک مسلمان کے لیے انتہائی مناسب ہے کہ وہ اس کے واجبات کو جانے، اس کے مستحبات کو سیکھے اور ان غلطیوں سے بچے جن میں مسلمان مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جمعہ چھوڑنے پر سخت وعید آئی ہے، اور جس نے لگاتار 3 بار جمعہ چھوڑا اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے اور وہ غافلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو جمعہ چھوڑنے سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ اللہ تعالی یقیناً ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ محترم بھائیوں، نماز جمعہ کے بہت سارے احکام ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہننا، اچھی طرح سے غسل کرنا، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا، منہ صاف کرنا۔ اسی طرح جب مسجد میں داخل ہو تو سنت یہ ہے کہ جتنی توفیق ہو اتنی نماز نفل پڑھے، اور جہاں صف ختم ہو وہاں بیٹھ جائے، وہ لوگوں کے درمیان جدائی نہ کرے، یعنی زبردستی ان کے درمیان گھسنے کی کوشش نہ کرے، اور لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور جس قدر ہو سکے پاکیزگی حاصل کرتا ہے، اپنے تیل میں سے لگاتا ہے یا اپنے گھر کی خوشبو استعمال کرتا ہے، پھر نکلتا ہے اور وہ آدمیوں کے درمیان تفریق نہیں کرتا، یعنی ان کے درمیان گھس کر کے تنگی پیدا نہیں کرتا،
پھر جتنی نماز اس کے مقدر میں لکھی ہو پڑھتا ہے، پھر جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش رہتا ہے، تو اس کے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ اگر استطاعت ہو تو جمعہ کے لیے پیدل چلنے کی کوشش کرے اور جلد پہنچے، اور اس پر واجب ہے کہ وہ خطیب کی بات غور سے سنے اور کسی دوسری چیز میں مشغول نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سر دھویا اور غسل کیا، پھر سویرے نکلا اور ابتدائی میں پہنچ گیا، پیدل چلا، سواری پر سوار نہیں ہوا اور امام کے قریب ہو کر غور سے خطبہ سنا اور کوئی لغو اور فضول کام نہیں کیا، تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے عمل کا ثواب ہوگا، جس میں سال بھر کے روزوں اور راتوں کے قیام یعنی نماز کا اجر شامل ہے۔ محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ جمعہ کے دن ان آداب کا خیال رکھیں، اور جمعہ کے دن بہت سارے لوگ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں جن سے بچنا چاہیے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ موجودہ دور کا ایک فتنہ ہے، نعمت کے ساتھ ساتھ فتنہ بھی ہے وہ ہے موبائل کا استعمال۔ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو بات چیت کرنا، سلام کا جواب دینا، موبائل فون میں مشغول ہونا، یہ حرام ہے، اور یہ وہ سب کام ہے جو جمعہ کے اجر کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح 2 خطبوں کے درمیان بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نہ خطیب کے پہلے خطبے سے فارغ ہونے کے بعد دونوں خطبے کے درمیان کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ایک ایسی بدعت ہے جس کی کوئی اصل اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح اذان کے دوران انتظار کرنا، یہ بھی ایک غلطی ہے۔ جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور مؤذن خطیب کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد اذان دے رہا ہو تو وہ اذان ختم ہونے کا انتظار کرتا ہے، جبکہ اس پر واجب ہے کہ وہ فوراً اور 2 رکعتیں تحیۃ المسجد پڑھنا شروع کر دے تاکہ امام کا خطبہ سن سکے، کیونکہ خطبہ سننا واجب ہے، جبکہ اذان کا جواب دینا یہ مستحب ہے۔ بہت سارے لوگ جمعہ کے دن تاخیر سے آتے ہیں، اور ہمیشہ ان کی کوشش رہتی ہے کہ تاخیر سے پہنچیں، جبکہ وہ بہت ساری بڑی فضیلتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازوں پر بیٹھے رہتے ہیں، پہلے اور دوسرے تیسرے نمبر پر آنے والوں کو لکھتے ہیں، پھر جب امام نکلتا ہے تو صحیفے لپیٹ لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آتا ہے اس کا نام نہیں لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح جمعہ کے خطبہ سننا یہ واجب ہے۔ بہت سارے لوگ اس جمعہ کے خطبے کی بڑی فضیلتوں سے محروم ہو جاتے ہیں دیر سے آنے کی وجہ سے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ امام کے خطبہ دینے سے پہلے ہم مسجد میں پہنچیں، اور جب ہم مسجد میں پہنچے تو ہمارے لیے جمعہ کے احکام میں سے یہ ایک چیز یہ لاگو ہوتی ہے کہ سنت مؤکدہ اس دن نہیں ہے جمعہ کے دن، بلکہ تحیۃ المسجد ہے۔ تحیۃ المسجد ہے، کوئی خاص سنت ثابت نہیں ہے۔ آدمی جب مسجد میں پہنچے اور جتنی اسے توفیق ہو، جتنا پہلے پہنچے، جتنی اسے توفیق ہو، وہ نفل نمازیں پڑھے، اور اگر امام خطبے کے لیے کھڑا ہو چکا ہو تو پھر وہ صرف 2 رکعتیں پڑھے، اس سے زیادہ نہ پڑھے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ پہنچتے ہیں اور 2 رکعتوں سے زیادہ 4 رکعتیں، بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ 6 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ جتنی مقدر میں اتنی پڑھے، اور امام جب ممبر پر بیٹھ جائے یا ممبر پر کھڑا ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ 2 رکعتوں سے زیادہ پڑھے۔ اسی طرح جمعہ کی نماز کے بعد سنتوں کے سلسلے میں حدیث میں 2 رکعتیں بھی ہیں اور 4 رکعتیں بھی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ تطبیق دی ہے کہ مسجد میں پڑھے تو 4 رکعتیں پڑھے، گھر میں پڑھے تو 2 رکعتیں پڑھے، اور بعض لوگوں کے ہاں 2 رکعتیں چاہے تو پڑھے اور پڑھے 4 چاہے تو بھی پڑھے۔ جمعہ کے دن بعض مستحبات بھی ہیں، جیسے سورہ کہف کی تلاوت کرنا اور کثرت سے دعا کرنا۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے
جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیانی حصوں کو نور سے روشن کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن کثرت سے دعا کرنا مستحب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ کوئی مسلمان بندہ اسے پالے اور وہ کھڑا ہو کر کے دعا کر رہا ہو اور اللہ سے کسی چیز کا سوال کرے تو اللہ اسے وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس وقت کی قلت کو ظاہر فرمایا، یعنی یہ وقت بہت مختصر ہوتا ہے۔ اور اس گھڑی کے بارے میں سب سے راجح قول یہ ہے کہ یہ عصر کے بعد ہے، اور اس سلسلے میں صحابہ کرام سے صحیح روایات مروی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دن کثرت سے درود و سلام بھیجنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ اور دین میں تفقہ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔